بسم اللہ الرحمن الرحیم حمد و اما بعد۔ عزیز طلباء کرام، ہم نے قافیہ کے گزشتہ سبق میں اسم کی تعریف، خواص، مورب کی تعریف، حکم، اعراب کی تعریف، انواع اور عامل کی تعریف پڑھی۔ اس سبق میں ہم اسم متمکن کی اقسام کا اعراب پڑھیں گے۔ صاحب قافیہ نے فرمایا فالمفرد المنصرف والجمع المکسر المنصرف بالضمۃ رفعا والفتحۃ نصبا والکسرۃ جرا۔ مفرد منصرف صحیح، جمع مکسر منصرف، ان کا اعراب حالت رفع ضمہ کے ساتھ ہوگی، جیسے جاءنی رجل و طلبۃ۔ حالت نصبی فتح کے ساتھ ہوگی، رأیت رجلا و طلبۃ۔ حالت جری کسرہ کے ساتھ ہوگی، جیسے مررت برجل و طلبۃ۔ آگے فرمایا جمع المؤنث السالم بالضمۃ والکسرۃ۔ جمع مؤنث سالم کا اعراب حالت رفع ضمہ کے ساتھ، حالت نصبی اور جری کسرہ کے ساتھ ہوگی۔ ہن مسلمات، رأیت مسلمات، مررت بمسلمات۔ آگے فرمایا غیر المنصرف بالضمۃ والفتحۃ۔ غیر منصرف کا اعراب حالت رفع ضمہ کے ساتھ ہوگی، جاءنی عمر، حالت نصبی اور جری فتح کے ساتھ ہوگی، رأیت عمر، مررت بعمر۔ آگے فرمایا ابوکا و اخوکا و حموکی و حنوکا و فوکا و ذو مال مضافۃ الی غیر یاء المتکلم بالواو والالف والیاء۔ اسماء ستہ مکبرہ موحدہ جب یاء متکلم کے غیر کی طرف مضاف ہوں تو ان کا اعراب حالت رفع واو کے ساتھ، حالت نصبی الف کے ساتھ، حالت جری یا کے ساتھ، جیسے جاءنی ابوکا، رأیت اباکا، مررت بابیکا۔ اچھا جی، یہاں اب آپ جمع مؤنث سالم کے اندر دیکھیں، حالت رفع ضمہ کے ساتھ، نصبی اور جری دونوں کسرہ کے ساتھ ہے۔ حالت جری کو نصبی کے تابع کیا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جمع مؤنث سالم کی حالت جری کو حالت نصبی کے تابع کیوں کیا گیا؟ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے چونکہ جمع مؤنث سالم جمع مذکر سالم کی فرع ہے، اور جمع مذکر سالم کے اندر حالت جری نصبی کے تابع ہے، اس لیے جو اس کی فرع ہے اس میں بھی جری کو نصبی کے تابع کر دیا۔ اچھا جی، غیر منصرف کے اندر حالت جری کو نصبی کے تابع کیا ہے کہ حالت نصبی میں فتح ہے، جری میں بھی فتح آئے گا۔ ایسا کیوں کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے، اس کا جواب یہ دیا گیا بھئی غیر منصرف جو ہے یہ دو فرعیتوں کے اعتبار سے فعل کے مشابہ ہے۔ آگے اس کی تفصیل آ بھی رہی ہے۔ تو چونکہ یہ فعل کے مشابہ ہے کہ اس میں دو سببوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس طرح فعل کے اندر اسے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک فاعل کی اور دوسری معنی۔ تو یہ ان دو فرعیتوں کے اعتبار سے فعل کے مشابہ ہوا اور فعل پر جر نہیں آتا، اس لیے غیر منصرف پر بھی جر نہیں آئے گا۔ اچھا، تو مفرد منصرف صحیح، جمع مکسر منصرف، جمع مؤنث سالم، غیر منصرف، ان چاروں کا اعراب بالحرکت ہے۔ اعراب بالحرکت سے فارغ ہونے کے بعد آگے مصنف نے جو بقیہ اقسام کا اعراب ذکر کیا ہے وہ ہے جی اعراب بالحرف۔ اعراب بالحرف، اعراب بالحرف کے اندر اسماء ستہ مکبرہ موحدہ جب غیر یا متکلم کی طرف
یا متکلم کے غیر کی طرف مضاف ہوں ان کا اعراب بیان کیا کہ حالت رفع واو نصبی الف اور جری یا کے ساتھ ہوگی۔ اچھا، اس میں یہ جو ابو، اخو، ہمو اور ہنو یہ چاروں ہیں، یہ چاروں ناقص واوی ہیں۔ وکلا مضافن المثنى وکلا مضافن الی مضمرن واثنان واثنتان بالالف والیاء۔ اچھا جی، جب مصنف اس قسم کے اعراب کے بیان سے فارغ ہوئے جس قسم کا اعراب حروف ثلاثہ کے ساتھ ہوتا ہے یعنی اسماء ستہ، اب یہاں سے اس قسم کا اعراب بیان کیا ہے جس کا اعراب دو حرفوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ ہے تثنیہ۔ کلا جب اس میں ضمیر کی طرف مضاف ہو، اثنان اور اثنتان، ان چاروں اقسام کا اعراب حالت رفع الف کے ساتھ ہوتی ہے، جیسے جان الرجلان کلاہما و اثنان و اثنتان۔ حالت نصبی یا کے ساتھ رأیت الرجلین کلیہما، اور حالت جری بھی یا کے ساتھ ہوتی ہے، مررت بالرجلین کلیہما۔ اچھا، اس میں کلا کے ساتھ مصنف نے مضافن الی مضمرن کی قید لگائی۔ یہ قید اتفاقی نہیں ہے بلکہ احترازی ہے، کیونکہ جب کلا اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہو، اس میں ضمیر کی طرف مضاف نہ ہو، تو پھر اس کا اعراب اس میں مکسور والا ہوتا ہے، یعنی تینوں حالتوں میں اس کا اعراب تقدیری ہوتا ہے۔ اور جب اس میں ضمیر کی طرف مضاف ہو تو پھر یہ اعراب ہوگا کہ حالت رفع الف کے ساتھ نصبی اور جری یا کے ساتھ۔ یہاں بعض مصنفین سے ایک غلطی واقع ہوئی ہے، تسامح ہوا ہے کہ انہوں نے تثنیہ کے ضمن میں ہی سمجھ لیا کہ اسنان اور اثنتان بھی آ جاتا ہے۔ اثنتان چونکہ اسنان کے ساتھ لائق ہے تو انہوں نے اسنان کو اس کے ضمن میں سمجھ لیا اور ساتھ ہی سنتان بھی آ گیا، حالانکہ یہ درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، یہ درست اس لیے نہیں ہے کیونکہ تثنیہ اس اسم کو کہا جاتا ہے جو مفرد کے آخر میں الف اور نون کے یا اور نون کے اضافے کے ساتھ بنتا ہے، وہ ہوتا ہے تثنیہ، یعنی جس کا مفرد موجود ہو اور اس مفرد کے آخر میں الف نون یا نون لگانے سے تثنیہ بن جائے۔ جبکہ اسنان میں ایسا نہیں ہے، اسنان کا واحد اسم نہیں آتا، وہ کوئی اسم نہیں ہے، بلکہ اسنان خود ہی الگ طور پر اصالتاً دو چیزوں کے لیے وضع کیا گیا ہے، دو مفردوں کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ اس لیے جنہوں نے اسنان یا اسنان کا الحاق مثنیٰ کے ساتھ کر دیا ہے ان سے تسامح اور وہم واقع ہے۔ اس کے بعد آگے ہے جی اگلی قسم، جمع مذکر سالم، علو، عشرون اور اس کے اخوات۔ ان کے حوالے سے مصنف نے فرمایا جمع المذکر السالم و علو و عشرون و اخواتها بالواو والیاء۔ جمع مذکر سالم، علو، عشرون، تسعون کا اعراب حالت رفع واو کے ساتھ ہوگی، نصبی اور جری یا کے ساتھ، جیسے جانی مسلمون و علو مال و عشرون، رأیت مسلمین و الی مال و عشرین، مررت بمسلمین و الی مال و عشرین۔ اچھا جی، اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ سوال یہ ہے جب مصنف نے جمع مذکر سالم کا ذکر کر دیا تو اس کے بعد علو اور عشرون کے ذکر کی کیا ضرورت ہے، وہ بھی تو جمع میں آ ہی جاتے ہیں۔ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے، دراصل جمع مذکر سالم کے بعد علو اور عشرون کا الگ ذکر کرنے کی ضرورت موجود ہے، اور وہ کیا ہے کہ جمع اسے کہا جاتا ہے جس کا مفرد موجود ہو
اور اس مفرد کے آخر میں واو اور نون یا اور نون کو ملا دیا جائے پھر جمع مذکر سالم بنتا ہے، جبکہ علو اس کا کوئی مفرد نہیں ہے، اس کی وضع ہی جمع کے لیے ہوئی ہے ڈائریکٹ ہی۔ عشرون اس کا کوئی مفرد نہیں ہے، ڈائریکٹ ہی جمع کے لیے وضع ہوا ہے۔ تو جمع مذکر سالم کے ذکر کے بعد علو اور عشرون کا الگ ذکر کرنے کی ضرورت موجود تھی، اس لیے مصنف نے ذکر فرمایا۔ اچھا جی، اس کے بعد آگے فرمایا التقدیر فی ما تعذر کعصا و غلامی مطلقاً۔ اس میں متمکن کی جن اقسام میں لفظی اعراب نہیں آ سکتا، متعذر ہوتا ہے، وہاں اعراب تقدیری ہوگا، وہاں اعراب تقدیری، اور یہ دو قسموں میں ہوتا ہے، مطلقاً دو قسموں میں ہے، اس میں مکسور اور ایسا اس میں مورب جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو۔ ان دونوں اقسام کے اندر حالت رفع ضمہ تقدیری سے ہوگی، حالت نصبی فتح تقدیری سے ہوگی، اور حالت جری کسرہ تقدیری سے۔ تینوں حالتوں میں اعراب دونوں قسموں کا تقدیری ہوگا، ہوا عصم و غلامی رأیت عصم و غلامی مررت بعصم و غلامی۔ اچھا، آگے مصنف نے لفظی اعراب کا بھی ذکر کیا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہاں مصنف نے تقدیری کو لفظی پر مقدم کیوں کیا؟ آگے جا کے فرمایا نا اوستثقل کقاد رفعا و جرا ونحو مسلمی رفعا واللفظی فیما عدا۔ تو پہلے تقدیری کا ذکر کیا، پھر آگے جا کے لفظی کا، تو تقدیری کو لفظی پر مقدم کیوں کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ تقدیری چونکہ کم ہے تو اختصار کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کا بیان پہلے کر دیا اور پھر بعد میں لفظی کی تعمیم بیان کر دی، تاکہ اس بات پر عمل ہو جائے خیر الکلام ما قل و دل، کہ کم الفاظ کے اندر زیادہ مفہوم جو ہے وہ سامنے آئے۔ اچھا جی، تو اس میں مقصور اور ایسا اس میں مورب جو مضاف یا متکلم ہو، ان دونوں کا اعراب یہ بیان ہوا کہ تینوں حالتوں میں مطلقاً تقدیری اعراب ہوگا۔ اس کے بعد ایک اور قسم ہے اس میں منقوص، اس کی مثال دی کا قادم، یعنی اوستثقل کا قادم رفعا و جرا، جہاں لفظی اعراب ثقیل ہو، لفظی اعراب لانا ثقیل ہو، وہاں بھی کیا کریں گے؟ تقدیری اعراب لایا جائے گا۔ اور وہ کون کون سی حالت ہے؟ فرمایا رفع اور جری، کہ اس میں منقوص کی حالت رفع ضمہ تقدیری سے ہوگی، جیسے جان القادی، اور جری جو ہے وہ بھی کسرہ تقدیری سے ہوگی، مررت بالقاضی۔ اور باقی یہ جو نسبی حالت ہے یہ لفظی ہوگی، جس طرح آگے فرمایا باللفظی فیما عدا۔ اور آخری قسم جمع مذکر سالم مضاف یا متکلم، اس کا اعراب بیان کیا رفعاً، وہ صرف حالت رفع میں کیا ہوگا؟ تقدیری ہوگا، یعنی حالت رفع جو ہے وہ یا تقدیری کے ساتھ ہوگی، جان مسلمی، یا نسبی اور جری جو ہے وہ یا لفظی کے ساتھ ہوگی، رأیت مسلمی یا مررت بمسلمی۔ تو یہاں تک الحمدللہ ہم نے اس میں متمکن کی جو اقسام کا اعراب ہے بالتفصیل پڑھا، اور یہ جانا کہ اس میں اعراب بالحرکت کن کن اقسام کے لیے آتا ہے، اور اعراب بالحرف کن کن کے لیے آتا ہے، لفظی اعراب کن کن کے لیے آتا ہے، اور تقدیری اعراب کس کس کے لیے آتا ہے۔ ہمارا اگلا سبق انشاءاللہ العزیز غیر منصرف کے حوالے سے ہوگا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ